چالو ہے، ادھر سے بٹن بند کر دیا ہوں گے. ہاں ادھر بھی بند کرو. بٹن بند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسمت کی حمد و ثنا، تعریف، کبریاء اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، میری پردانشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں سے میں نے چند آیتوں کی تلاوت کی ہے. پہلے جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی، یہ وہی دو آیتیں ہیں جن کے تعلق سے ہم نے کل اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم نے سنی. انہی آیتوں سے مناسبت رکھنے والی اور انہی آیتوں کی تشریح اور تفسیر بیان کرنے والی اور کچھ آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور وہ آیتیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 9 کی رکوع نمبر 21 کی آیتیں ہیں. آیت نمبر
163 سے لے کر 166 تک، 163 سے لے کر 166 تک. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، تمہیں وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ تم میں بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمارے احکامات کے تعلق سے حد سے تجاوز کیا، حد سے بڑھ گئے. ہم نے جو حکم دیا تھا اس کی پاسداری نہیں کی، اس کا خیال نہیں رکھا، ہمارے احکام کے خلاف جا کر جو چیز ہم نے حرام کی تھی اس کو حلال کر دیا. یہ ہمارے غیظ و غضب کو ابھارنے والا تھا اور یہاں تک کہ یہ دین کے مسخ کرنے کا بھی ذریعہ تھا. تو اے بنو اسرائیل، کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یاد کرو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اے بنو اسرائیل، اے اولاد یعقوب، تمہیں تو علم اس کا بھی ہوگا ان لوگوں کے تعلق سے جو حد سے بڑھ گئے تھے، منکم جو تمہارے اندر میں سے تھے، فی السبت ہفتے کے دن. ہفتے کے دن کے تعلق سے تم میں بعض لوگ ایسے تھے جو حد سے بڑھ گئے تھے، حد سے تجاوز کر گئے تھے. کیا ہے وہ ہفتے کا دن؟ جیسا کہ ہم نے کل سنا کہ بنو اسرائیل کو جہاں ایک ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، وہاں پر 6 دن دنیا داری کے لیے دے دیا گیا تھا. مطلب کوئی روک ٹوک نہیں، مگر ہفتے میں سے ایک دن جو شنیچر کا دن تھا، شنیچر کا یعنی ہفتے کا، اس کو ہفتہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا وہ ویک اینڈ تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمانوں کا ہفتے کا دن جمعہ ہے، جمعہ ہفتہ ہے اصل میں، مطلب یہ اینڈ آف دی ویک ہے. اب وہ یہودیوں کی چال چلنے پر چلتے چلتے مسلمان بھی ہفتہ شنیچر کو ہی کہتے ہیں، یا ایک اب روٹین اور ایک رواج بن چکا ہے کہ ہفتہ کہتے ہیں اینڈ آف دی ویک یعنی کہ شنیچر، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جمعہ اینڈ آف دی ویک ہونا چاہیے. پھر نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے وہ شنیچر سے، مسلمانوں کے اعتبار سے ہونا چاہیے. بہرحال کوئی حرج نہیں کہ روایت کوئی چیز پڑ جائے اور اس سے کسی دین پر کوئی اثر نہ ہوتا ہو، عقیدے پر کوئی اثر نہ ہوتا ہو، کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں نے شنیچر کے دن کو ہفتہ کہہ دیا، کوئی حرج نہیں. بہرحال پھر سبت یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کا دن یعنی کہ شنیچر کا دن. شنیچر کے دن کے تعلق سے انہیں یہ احکامات دیے گئے تھے کہ اس دن تم کوئی دنیا داری نہیں کر سکتے، تم صرف اور صرف عبادت کرو گے، بالخصوص اس میں کسی قسم کا شکار نہیں کرو گے، بالخصوص مچھلی کا شکار نہیں کرو گے. اب یہ قوم دریا کے کنارے رہا کرتی تھی اور یہ مچھوارے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے. ابھی نے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن یعنی شنیچر کے دن مچھلیاں مت پکڑنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا. جب یہ ہفتے کے دن عبادت میں لگ جاتے تو ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں ہفتے کے دن ہی بہت زیادہ آیا کرتی تھی کنارے کنارے. اب ایک دن رک گئے، 2 دن رک گئے، اب بےتاب ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ عام دنوں میں مچھلیاں کم آتی ہیں، ہفتے کے دن زیادہ آتی ہیں، کیوں نہ ایک ہیلا، ایک بہانہ، جس کو کہتے ہیں ایک پروویژن، ہیلا اور بہانہ کہتے ہیں پروویژن. یہ انہوں نے نکالا کہ دریا کے کنارے کچھ گڑھے بنا دو، تاکہ جمعہ کے دن وہ گڑھے بناتے تھے، جمعہ کے دن رات میں گڑھے بناتے تھے اور ہفتے کے دن عبادت میں لگ جاتے تھے، اور وہ دریا کا پانی بہتے بہتے اس گڑھوں میں آ کر گرتا، اس کے ذریعے سے مچھلیاں بھی آ جاتی. اور اتوار کے دن وہ راستے کو بند کر دیتے اور اتوار کے دن ساری مچھلیاں اس میں سے اٹھا لیتے، پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا. یہ کام اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند آیا، اتنا ناپسند آیا. اللہ نے کہا میں نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی چالاکی نہیں، صرف اور صرف میری بات کرنا. تو تم نے ہیرا بہانہ کر کے جس چیز کو میں نے تمہارے لیے اس دن حرام کیا تھا تم نے اس کو پکڑ کر حلال کر دیا. کونوا قردۃ خاسئین، اب تم ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ کا یہ حکم نکلنا تھا کہ جتنی قوم اس بد کرداری میں مبتلا تھی، اس نافرمان میں مبتلا، سب کے سب ذلیل بندر بن گئے.
حدیث اور تفسیروں میں آتا کہ واقعتاً وہ ذلیل بندر بن گئے. ایسا نہیں کہ وہ انسانی دل ان کے بندر کی طرح ہو گئے. یہ کوئی تمثیل اور مثال نہیں ہے. حقیقتاً وہ سارے کے سارے انسان بندر بن گئے, مرد بھی, عورت بھی, بچے بھی, کیونکہ اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی. ایک لمحہ فکریہ یہاں پر غور کرنے کا یہ ہے, حالانکہ یہی بنو اسرائیل سود بھی کھایا کرتی تھی, ہے نا. سود کھانا حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے, انٹرسٹ کا پیسہ کھانا بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے, حرام ہے. یہ بھی وہ کرتی تھی, لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے, جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے. سوال اٹھتا ہے, یہ کام کرنے پر بھی اللہ نے انہیں عذاب سے دو چار نہیں کیا, انہیں انسانیت کی تخلیق سے نکال کر بندروں کی مخلوق نہیں بنایا, مگر یہاں پر صرف مچھلی جو کہ حلال ہے کسی ہیلے اور بہانے سے کھانے پر اللہ نے انہیں بندر بنا دیا. کیا وجہ ہے, کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ اس لیے کیونکہ کوئی انسان گناہ کا مرتکب ہو, گناہ کر رہا ہو, اور اگر وہ یہ سمجھ کر کرے کہ یہ گناہ ہے, یہ میں حرام کا کھا رہا ہوں, یہ میں انٹرسٹ لے رہا ہوں, یہ میں سود لے رہا ہوں, یہ میں رشوت لے رہا ہوں, امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اس سے بچ جائے اللہ کی توفیق ملنے پر, ایک نہ ایک دن وہ پچھتائے اور اس بری عادت سے رک جائے. اور وہ شخص کوئی کام کرے اور اس کو برائی نہ سمجھے اور اچھائی سمجھ کر کرتا رہے, تو یقیناً وہ کبھی اس گناہ سے جو کہ برا ہے, جس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے, کبھی بچنے والا نہیں. اس اعتبار سے یہاں پر انہوں نے وہ مچھلیاں جو ہفتے کے دن ان پر حرام کر دی گئی تھی, ایک ہیلے اور بہانے سے انہوں نے اس کو حلال قرار دیا. تو اللہ کو یہ ہیلا جو حرام کو حلال کرنے والا تھا اتنا ناپسند ہے اللہ کو, اللہ کا غیظ و غضب اتنا ہوا اللہ کا کہ اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین, تم لوگ ذلیل کمینے بندر بن جاؤ. خاسئین کا مطلب ذلیل اور کمینے بندر بن جاؤ. سب کے سب بندر کی صورت میں آ گئے, سب کے سب بندر یعنی کہ جانور ہی بن گئے, بندر والے جانور بن گئے. کم ہی وقت کے اندر سب کے سب رو رو کے تڑپ تڑپ کے سب کے سب ہلاک بھی ہو گئے. ایسا نہیں کہ یہ زندہ رہ گئے, ان کی نسلیں باقی رہ گئی جس کی وجہ سے ڈارون کی تھیوری ثابت ہو گئی, ایسا بھی نہیں ہے. وہ کم ہی وقت میں سب تڑپ تڑپ کر مر بھی گئے. اللہ کا عذاب تھا وہ. کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے حلال چیز کو ہیلے اور بہانے پروویژنس نکال کر کیا کیے, حلال قرار دیا. تو اللہ کو دین میں ہیلا سازی بالکل پسند نہیں ہے. اسی اعتبار سے کل میں نے کچھ مثالیں آپ کے آگے رکھی تھی کہ امت محمدیہ میں بھی لوگ کچھ ہیلے اور بہانے کرتے ہیں. امت محمدیہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے معاملے میں فتوے ایسے دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل, جس کی کوئی سند, جس کا کوئی پروف, جس کا کوئی اتھینٹیکیشن رہتا ہی نہیں ہے, پھر بھی دے دیتے ہیں, کہتے ہیں چلو ایسا کرنے سے تم بچ جاؤ گے. جیسا کہ ایک مثال میں نے یوں دی تھی, کہا کہ اگر کوئی شخص دیت سے بچنا چاہتا ہے, یعنی کہ کسی کو کوئی زخم دے تو زخم کے بدلے, ہاتھ کاٹنے کے بدلے, سر کاٹنے کے بدلے, پیر کاٹنے کے بدلے اسلام میں دیت ہے, یعنی کہ بدلہ ہے اس کا. اگر وہ اس سے بچنا چاہتا ہے, کسی شخص نے کسی کے سر پہ زوردار ایک لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے سر پہ یا کلہاڑی سے زخم مارا, اتنا بڑا پھٹ گیا, تو اس کو 5 اونٹ دینے پڑیں گے, 5 اونٹ دینے پڑیں گے. ایسا ہوا کہ اس نے ایک اور زخم مار دیا تو گویا کہ کتنے اونٹ دینے پڑیں گے, 10 اونٹ. تو کہتے ہیں اگر وہ چاہتا ہے, ایسا لکھا ہوا ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ 10 اونٹ نہ دے بلکہ صرف 5 اونٹ دے, تو اس کے لیے ہیلا اور بہانہ یہ ہے کہ ان دونوں زخموں کے درمیان ایک اور زخم مار دے تو وہ 3 زخم نہیں بلکہ 1 زخم کاؤنٹ ہوں گا. یہ ہے امت محمدیہ کا دیا ہوا ہیلا کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیا. یعنی وہ چیز جو ناجائز اور حرام تھی اس سے کیا ہو گیا, وہ حلال ہو گیا. جہاں ایک آدمی کو 1 زخم تک 3 زخم بھی اٹھانے پڑے. اسی طرح ایک اور چھوٹا سا ہیلا میں نے یہ بتلایا تھا کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ کسی کے گھر میں چوری کرے اور وہ چوری کا مال اس کا خود کا ہو جائے, تو وہ کیا کرے,
ایک شخص کو اس کے گھر میں اتار دے اور وہ وہاں سے اٹھا کر سامان لائے اور کہے کہ یہ سامان میں لے آیا ہوں، یہ سامان اب میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں، اور دے دے، یہ ہدیے کو تحفہ قبول کر لے تو اب یہ سامان اس کا ہو گیا۔ اب بتائیے یہ کہاں کی لاجک، کہاں کی منطق، کہاں کی فقہ ہے کہ یہ حرام مال کو حلال کر رہی ہے؟ یہ ایسے نہیں کہ مسائل کسی بنو اسرائیل کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، امت محمدیہ کے بعض دینی کتابوں میں ایسے مسائل لکھے ہوئے ہیں جس کے ذریعے سے چیزیں حرام حلال ہو جاتے ہیں، حلال حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بھی یوں ذکر کیا، کہتا ہے وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اور ذرا پوچھو تو اس قریے کے تعلق سے، اس گاؤں اور کھیڑے کے تعلق سے ذرا پوچھو تو، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو کہ ایک دریا کے کنارے رہتی تھی۔ یہ مچھلی والوں کا تذکرہ کہاں کا ہے؟ دریا کے کنارے یہ لوگ رہتے تھے۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے کے دن کے تعلق سے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا یثبتون لا تأتیم، اگر وہ ہفتے کا دن ہوتا تو وہ مچھلیاں ان کے پاس بہت زیادہ آتی، ورنہ وہ مچھلیاں لا تأتیم ان کے پاس نہیں آتی یا بہت کم آتی۔ کذالک، اسی طرح، یعنی ہفتے کے دن زیادہ آنا اور عام دنوں میں بہت کم آنا یا نہیں کے برابر آنا، کذالک اسی طرح نبلہم بما کانوا یفسقون، ان کے نافرمانی کی وجہ سے ہم نے انہیں آزمایا۔ ان نافرمان قوم تھی، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اور کس حد تک گزرتی ہے، تو اللہ نے انہیں آزمایا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعُوذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ایک وہ گروہ تھا اس میں جو ہفتے کے دن اس طرح کا گڑھا کھود کر مچھلیوں کا انتظام کرتا اور مچھلیاں پکڑتا، یہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ کے اس بتلاوے احکام کے خلاف جا کر اس گناہ کا مرتکب ہوتا۔ اور ایک قوم وہ تھی جو کہتی تھی کہ اللہ کا یہ دیا ہوا حکم ہے کہ ہفتے دن صرف عبادت کرو، مچھلیاں مت پکڑو، اور یہ کام کہہ کر وہ ان سے کنارہ کش رہتی تھی، کنارہ کش رہتی تھی، ان سے دور رہتی تھی۔ اور ایک وہ قوم تھی جو کہتی تھی کہ بھائی یہ کام بہت غلط کر رہے ہیں، مگر کیا ہے ان جاہلوں کے پیچھے کون سر پوڑی کرے گا۔ ان کے ساتھ ملتی بھی تھی، ان کے ساتھ آداب اور سلام بھی ہوتے تھے، ان کے ساتھ دعوتیں اور کھانے بھی ہوا کرتی تھی۔ کتنے گروہ ہو گئے؟ 3 گروہ، وہ جو گناہ کے مرتکب تھے، اور ایک وہ جو گناہ سے منع بھی کرتے تھے اور کنارہ کش رہتے تھے، اور تیسرے وہ جو درمیانی تھے، کہتے تھے کہ یہ کام غلط ہے اور کبھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے مگر ساتھ میں آداب اور سلام ہوتے تھے، ان کے ساتھ میل جول رکھا کرتے تھے۔ جب بھی یہ کنارہ کش رہنے والے صالحین نیک لوگ ان مچھلی پکڑنے والوں کو نصیحت کرتے تو یہ لوگ جو درمیانی تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک امت، ایک گروہ کہتا تھا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، ارے تم ایسے لوگوں کو کیوں وعظ و نصیحت کر رہے ہو؟ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں ہلاک کرنے والا ہے، اور مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یا ایک سخت عذاب میں انہیں مبتلا کرنے والا ہے، سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ جنہیں مبتلا کرنے والا ہے۔ ایسی قوم کو تم کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ خود اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ یہ کہتے تھے درمیانی لوگ، خود مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، مگر اگر کوئی انہیں نصیحت کرتا، سمجھانے جاتا تو کہتے تھے کیوں سمجھا رہے ہو بھائی، جان دو۔ دیکھیے کتنی بڑی نصیحت ہے اس میں۔ قالوا، جو لوگ نصیحت کرتے تھے وہ کہتے تھے معذرة الى ربكم ولعلكم يتقون، ارے بھائی ہم تو انہیں اس لیے نصیحت کرتے ہیں، اس لیے ڈراتے ہیں اس کام سے رکنے کے لیے، اس لیے کہتے ہیں تاکہ کم سے کم ہمارے تعلق سے اللہ کے آگے عذر قائم ہو جائے کہ اللہ ہم نے تو انہیں ڈرایا تھا، ہم نے تو انہیں تیرے احکام کی پاسداری کا اور خیال رکھنے کا ہم نے دھیان دلایا تھا۔ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے ہمارے بار بار سمجھانے سے یہ متقی اور پرہیزگار بھی بن جائے۔ یہ 2 وجہ ان صالحین نے، ان نصیحت کرنے والوں نے بتلائی جو مچھلیاں پکڑتے بھی نہیں تھے اور کنارہ کش بھی رہتے تھے، ان سے میل جول نہیں رکھتے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ،
جب یہ نصیحتیں کر کے نصیحتیں کرنے والوں کی نصیحتیں بھی یہ لوگ بھول گئے، اپنی منمانی، اپنی ضد اور اپنے عمل میں یہ پختہ ہوتے گئے اور نصیحتوں کو بھول گئے، تو اللہ کہتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو منع کرتے تھے برائی سے۔ غور کیجیے کس کو بچا لیا اللہ نے؟ 3 گروہ میں سے صرف ایک گروہ کو اللہ نے بچایا، وہ تھا ینہون عن السوء، برائی سے جو منع کرتا تھا، کرو مت، اور دور رہتے تھے۔ دوسرے گروہ وہ تھا جو کہتا تھا برائی ہے مگر منع نہیں کرتے تھے۔ کون جاہلوں کے سر پر لگے گا، کون اپنا ماتھا پٹی کرے گا ایسے لوگوں کے ساتھ جو مانتے ہی نہیں۔ بہت سارے معاشرے میں ایسے بھی نیک متقی پرہیزگار لوگ ملیں گے جو مسجد کے کونے کو پکڑ کر اللہ اللہ کریں گے اور کہیں گے کون جاہلوں کو جا کر دین کی دعوت دے، کون انہیں کہے کہ نماز پڑھے، کون انہیں کہے کہ آؤ اللہ کی طرف، شرک سے بچو، کفر سے بچو، گناہ، کون کہے گا ہم نے دیکھ لیا، سب کو سمجھا کہ کوئی سدھرنے والا نہیں۔ اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو جو مسجد میں بیٹھا ہوا معتکف اس پر بھی عذاب آئے گا۔ مسجد سے اللہ باہر نکال کر عذاب دے گا یا مسجد میں اس کو اللہ عذاب دے سکتا؟ کیوں؟ گناہ کرنے والوں کو اس نے نہیں روکا۔ ینہون عن السوء، اللہ نے صرف اس قوم کو، اس گروہ کو اللہ نجات دی جو برائی سے روکتے تھے۔ وَأَخْوَذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون، اور ہم نے پکڑ لیا ان ظالموں کو عذاب میں، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے فسق اور فجور کی وجہ سے ہم نے عذاب میں پکڑ لیا۔ فلما عتوا عما نهوا عنه، لہذا جب وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہمارے احکامات کے تعلق سے، جو کچھ ہم نے منع کیا تھا، یعنی ہفتے کے دن سنی مچھلی پکڑنے سے ہم نے منع کیا تھا، جب اس میں آگے بڑھ گئے قلنا لہم، تو ہم نے بھی کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ اب تم ذلیل اور کمینے بندر بن جاؤ، ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ گروہ جو مچھلی پکڑتی تھی وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئی، اور وہ گروہ جو مچھلی پکڑتی نہیں تھی مگر منع بھی نہیں کرتی تھی وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ صرف وہ گروہ بچ گیا جو منع بھی کرتا تھا اور کنارہ کش بھی رہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت اللہ حق ہے، اس کا دینا ضروری ہے۔ صرف انسان یہ کہے کہ میں نے جان لیا اب مجھے دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا عذاب آئے گا تو اسی شخص سے اللہ کے عذاب کی شروعات ہوگی۔ اللہ کہے گا تو جانتا تھا تو نے نہیں روکا، تو جانتا تھا تو نے منع نہیں کیا، عذاب آئے گا تو پہلے شروعات یہاں سے ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کی طرف بلانا اشد ضروری ہے علم کے ساتھ، اور جب تک انسان علم کے ساتھ دعوت دیتا رہے گا اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا نقطہ اس واقعے سے، اس رکن نمبر 21 سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف دعوت نہیں دیتے تھے بلکہ ان سے کنارہ کش رہتے تھے، یعنی معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، چاہے وہ میرا رشتہ دار ہو، چاہے وہ میرا بیٹا ہو، چاہے میرا باپ ہو، چاہے وہ میری بہن ہو، ماں ہو، خالہ ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، اس سے کہے کہ یہ کام نہ کرے، نہ سنے تو اس سے منہ موڑ لے، اس سے تو بے رخی اختیار کرے، تعلقات کے قطع کرنے کا اسے ڈر بتلائے کہ اگر تم اس کام سے نہیں رکو گے تو ہمارے تعلقات میں خرابی آ جائے گی، کیونکہ ساری دوستی ساری دشمنی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر انسان تعلقات کے قطع کرنے کا ڈر بتلائے گا ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تیجا 10واں 20واں 40واں برسی کا جو کھانا ہوتا ہے علماء نے کہہ دیا کہ حرام ہے، کیونکہ یہ غیر مسلموں سے لیا ہوا رواج ہے۔ غیر مسلموں میں تیجا بھی ہوتا ہے، 10واں بھی ہوتا ہے، 30واں بھی، 40واں اور برسی بھی۔ ان کے اندر منوسمرتی ادھیائے نمبر 5 کے اندر پورا ڈسکشن دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو کس طرح اس کو کبھی گائے کاٹ کے کھلاؤ، کبھی سور کاٹ کے کھلاؤ، کبھی بکرا کاٹ کے کھلاؤ، کبھی مرغی کاٹ کے کھلاؤ۔ گائے کا تو خاص طور پر لفظ آیا ہوا ہے، یہ ان سے یہ 10واں 20واں پورا سسٹم ہے۔ مسلمان بھی کہتے ہیں ہاں یہ اسلام کی اجازت، اسلام نے نہیں دیا ہوا ہے، یہ بنایا ہوا ہے اور دوسروں سے لیا ہوا ہے، کیونکہ وہ قوم جو دینے والی تھی جب لینے والی بن گئی تو ایسی چیزیں بھی اس نے لے لی۔ اب
کہتے تو ہے کہ نہیں کھانا چاہیے، مگر اکثر لمبی لمبی داڑھی والے لوگ بھی اس میں جا کر کھا لیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، سامنے والے کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، ایک حکمت ہے، سامنے والے سے محبت رہے گی، تعلقات رہیں گی تو ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں. نہیں، وہ سمجھانے کی تو بات دور کی ہے، اب وہ کام غلط کر رہا ہے تو آپ سب سے پہلے دور رہیں. میرے خود ایک واقعہ ہوا، ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بیجاپور کرناٹک کی بات ہے، کہ وہ صاحب اپنی گروہ کے امیر کہلاتے تھے. اتنی لمبی داڑھی ہے ماشاءاللہ، اور داڑھی میں سفیدی بھی آ گئی ہے. ان کا ایک دن میں مغرب پڑھ کے تھوڑا لیٹ ہو گیا، مسجد سے میں رک گیا تھا، دیکھا تو ایک منٹپ ایک شامیانے سے باہر نکل رہے تھے، اور مجھے معلوم تھا کہ وہاں پہ کس چیز کا کھانا چل رہا ہے. میں نے پوچھا بھائی آپ ادھر سے کہاں سے آ رہے ہیں، کھانا کھا کے آ رہے ہیں؟ ہاں کھانا کھا کے. میں نے کہا وہ تو 10ویں کا کھانا ہے نا؟ تو کہا ہاں ہم ایسے حکمت کے طور پر کھا رہا ہوں بولے، تاکہ ساتھی کا دل نہ ٹوٹے، دل باقی رہے تعلقات. میں نے کہا بھائی وہ چیز جو حرام ہے آپ کسی کا دل رکھنے کے لیے کھا رہے ہیں. حرام کا ایک لقمہ بھی انسان کے جسم میں چلا جائے دعا قبول نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث میں کہ ایک شخص جو ہے ریگستان میں جاتا ہے، اپنے اونٹ پر اس کا سارا ساز و سامان ہے، اور اس کا اونٹ اس کے ہاتھ سے کھو جاتا ہے، اور وہ اللہ سے روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے کہتا ہے ربی ربی اے میرے رب. مسافر ہے، حالانکہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، پھر بھی وہ سفر میں کہتا ہے ربی ربی اے میرے رب اے میرے رب. تو اللہ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو ایک ایک لقمے کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی، قبول نہیں ہوتی، یا تو پورا ڈکا لینے تک کھانا کھا رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو منع بھی کرتے، کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، پھر ان کے ساتھ جا کے ملتے بھی ہیں، تعلقات بھی استوار کرتے ہیں، رشتہ داری بناتے ہیں. میں یہ نہیں کروں رشتہ داری توڑو، جہاں اللہ اس کے رسول کے خلاف بات جائے، جائے شریعت کے خلاف جائے، کیونکہ ہمارا تعلق صرف اور صرف شریعت کی وجہ سے، ورنہ آپ کون اور میں کون، صرف اور صرف دین کی وجہ سے یہ تعلقات ہیں. یہ محبت صرف اور صرف دین کی وجہ سے ہے، تو تعلقات بھی دین کی وجہ سے ہونی چاہیے. تو اللہ نے ان دو گروہوں کو ہلاک کر دیا، جو ایک تو مرتکب تھے گناہ کے، اور دوسرے وہ جو منع نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے تھے. تو یہ وہ قوم ہے جس نے ہیلے اور بہانے کو اختیار کر کے شریعت سازی کی، مطلب شریعت کو بنایا، شریعت میں رد و بدل کیا، شریعت میں انٹرپولیشن اور چینجز کیے تاکہ آسانی سے عمل کر سکے. اللہ کو یہ بات سخت ناپسند آئی. حالانکہ میں نے کہا کہ حالانکہ وہ سود بھی کھایا کرتے تھے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، اللہ نے ان پر عذاب نہیں دیا. کیوں؟ وہ گناہ سمجھ کے کرتے تھے. مگر ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا انہیں معلوم تھا کہ یہ حرام ہے، مگر اس میں ہیلا یہ نکالا کہ ہم مچھلی ہفتے کے دن نہیں پکڑتے ہیں، یہ اتوار کے دن پکڑتے ہیں، اس کے لیے تیاری ہم جمعہ کے دن کرتے ہیں. یہ ہیلا جو حرام کو حلال کرنے والا، اللہ کو اتنا غصہ ہے اس ہیلے کی وجہ سے، اس بہانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا. اسی طرح میں نے 2 مثالیں تو امت محمدیہ کی جو مسلمانوں نے ہیلے ایجاد کیے ان کی مثال دی، 1-2 مثالیں اور اس لیے دے رہا ہوں، صرف اور صرف اس لیے تاکہ یہ آیتیں ہمارے لیے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے، کسی کا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے اور اس کے ہاتھ کاٹنے پر اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو اسلام میں دیت ہے، بدلے کے بدلے، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے، یعنی کسی نے کسی کا کان کاٹا تو اس کا بھی وہی کان کاٹا جائے گا، یہ بدلہ ہے، دیت کہتے ہیں اس کو، دیت. ویسے اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا کسی بھی وجہ سے ہو تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ دیت ہے اسلام میں. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ بچنا چاہتا، میں پہلی بار سمجھ نہیں تھی بچانا کیوں چاہ رہے ہیں، ظالم ہے پھر بھی بچا رہے ہیں، یہ ہیلا ہے. کہتے ہیں بچنا چاہتا ہے تو کیا کرے، کسی اور کے ہاتھ میں تلوار تھما دے اور اس کا ہاتھ پکڑ اس کا ہاتھ کاٹ دے تو تمہارا ہاتھ بچ جائے گا. اب بتاؤ یہ امت مسلمہ کا یہ وہی ہیلا نہیں ہے جو بنی اسرائیل نے ایجاد کیا تھا کہ تو اللہ کے حرام کردہ چیز کو تم حلال کر رہے ہو. اللہ نے حرام کیا کہ کسی اور مومن کا ہاتھ کاٹے، اس کو نقصان پہنچائے، اور تم وہ کام کر رہے ہو، حرام ہی کر رہے ہو، پھر بھی کہتے کہ حلال ہو گیا، اب تمہارا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ کہ تم نے نہیں کاٹا، کسی اور کے ہاتھ نے کاٹا ہے. وہ کہ تم دونوں مجرم ہوئے، تمہارے دونوں کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے. عقل تو یہ کہتی ہے، اللہ کا ڈر و خوف تو یہ کہتا ہے، مگر نہیں کہتے نہیں چل جائے گا.
اسی طرح ایک بالکل ہو بنو اسرائیل کی طرح ایک اور ہیلا ہمیں ملتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے احرام کی حالت میں جو لوگ حج کو جاتے ہیں، جو محرم ہوتے ہیں حاجی حضرات، جب احرام باندھ لیتے ہیں، لبیک پڑھنا شروع کرتے ہیں، تکبیر کہنا شروع کرتے ہیں، تو شکار کھیلنا حرام ہے، شکار نہیں کھیل سکتے. اور اگر پھر بھی کھیلنا چاہتا ہے تو کیا کریں؟ احرام باندھنے سے پہلے کسی کتے کو یا کسی جانور کو شکار کے لیے بھیج دیں، ادھر سارا احرام کر لے، جب وہ شکار پکڑ کر آ جائے تو تم احرام کھول لینا اور وہ شکار کھا لینا. اب بتاؤ یہ کیا یہ وہی طریقہ نہیں ہے جو بنو اسرائیل نے اختیار کیا تھا؟ تم احرام کی حالت میں جا رہے ہو تو تمہیں شکار کا کیوں سوچ رہا ہے؟ کیوں تمہارے دماغ میں آ رہا ہے؟ کیوں اللہ کی طرف 100% حنیف ہو کر عبادت میں کیوں نہیں لگ جاتے؟ کہتے نہیں اگر بچنا چاہتا ہے اس سے بھی، اس کے اندر بھی شکار کھیلنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا. اللہ امت محمدیہ پر رحم کرے. اسی طرح ایک اور بڑا عجیب و غریب ہیلا ہے. کوئی شخص ہے جو صاحب نصاب کو پہنچ گیا، زکات دینے کے لائق ہو گیا، ایک آیا اس کا ایک سال ایسا آیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب زکات دینا اس پر فرض ہے. کہتے ہیں کہ اگر وہ اس سے بچنا چاہتا ہے تو کیا کریں؟ جیسے ہی جس مال کی زکات آ گئی اس کو اٹھائے اور اپنے بیوی کو اپنے بچے کو کہتے کہ یہ میں نے ہدیہ دے دیا، تم کو تحفہ دے دیا، لے لو. جیسے وہ سال گزر گیا کہو کہ آپ کو وہ ہدیہ مجھے دے دو، یہ ہدیہ آ گیا، اب زکات سے بچ گیا. اللہ، کیسے مسلمان ہے، کیسے امت محمدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح کہا تھا کہ تم بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے پیروں کے نشانات پر ایسے چلو گے کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھس جائے تو تم بھی گھس جاؤ. اسی طرح ایک اور ہیلا آتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کسی کا مال ہڑپ لے تو کیا کرے؟ اس کی بکری اٹھا کے لا لے اور اس کا ایک آدھ کان کاٹ دے، ایک آدھ پیر کاٹ دے، یعنی اس چیز کو بگاڑ دے. جب وہ آئے تو کہے، پوچھے کہ کیا یہ تیری بکری ہے؟ وہ کہے ہاں. اس کا کان ایسا کٹا ہوا تھا؟ کہے گا نہیں، اس کا مطلب تیری نہیں، یہ میری ہے، بس ہو جائے آزاد. اسی طرح کوئی کرتا اٹھا کر لا لے، شرٹ اٹھا کر لا لے، اس کو کہیں سے پھاڑ دے، پوچھے کہ یہ کیا تیرا ہے؟ بولے ہاں. کیا پھٹا ہوا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، تو کہے گا میرا ہے. یہ ہیلا حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اور شریعت سازی. یاد رکھیے عزیز دوستو، یاد رکھیے شریعت سازی کا صرف اور صرف حق اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں. یہ ساری مثالیں دینے کا مقصد کسی پر تنقید کرنا، کسی پر کرٹیسائز کرنا نہیں ہے. یہ بتلانا مقصود ہے کہ امت محمدیہ بنو اسرائیل کے نقشے قدم پر چل رہی ہے اور شریعت سازی میں ہاتھ ڈال رہی ہے، شریعت کو بنا رہی ہے. جبکہ شریعت آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ نے آیت نازل کی کہ ہم نے اس اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا، مکمل ہو چکا تھا، اب اس کے نئے بنانے اور بگاڑنے کے تعلق سے کوئی دماغ نہیں چل سکتا. شریعت سازی کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یہاں تک کہ آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ شریعت میں کسی قسم کی تبدیلی کرے. غور سے سنیے دلیل، سورہ تحریم اٹھا کر دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ایک بیوی کے پاس گئے، وہاں پر شہد بہت اچھا ملتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پی لیا، وہاں سے نکلے دوسری بیوی کے پاس آئے. تو ایسا ہر روز اپنی پہلی بیوی کے پاس جا کے آتے تھے. تو دو بیوی نے آپس میں یہ سرگوشی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز وہاں سے آتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہر روز جاتے. ایک کام کرتے، جب آپ ہمارے پاس آئے تو کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ کے منہ سے تو بو آتی ہے، مغافیر نام کا ایک پھل ہے، اس کی بو آتی ہے، بدبو آتی ہے. آپ نے کہا اچھا ایسا؟ تو پھر آج کے بعد میں پھر آپ نے کہا ہاں میں شہد پی کے آتا ہوں. تو پھر آپ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. کہنا تھا کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور کہا لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق تم کو کس نے دیا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس چیز کو آپ حرام کرو. لما تحرم ما احل اللہ، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ حرام کرنے والے کون ہیں؟ یعنی کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا حق آپ کو اور مجھے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، کیونکہ پورا کا پورا دین واحد اللہ کا ہے. اس یہ دین پہنچانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قسم خدا کی پورے امین پورے امانت دار ہے، ہو بہو ویسے ہی پہنچائے جیسے پہنچانا چاہیے. اور بہت ساری مثالیں امت محمدیہ کے سمجھنے کے لیے اللہ نے قرآن میں رکھی ہے.
تاکہ امت محمد سمجھ جائے کہ شریعت سازی کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ان آیتوں سے، ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ بھی شریعت سازی میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور سمجھتے ہیں کہ شریعت میں کچھ تو بھی نئے نئے فتوے اگر نکالتے ہیں تو ایک نئی شان اور نیا تاج ان کے سروں پر رکھا جاتا ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سلگتا ہوا مثال دیتا، ہو سکتا ہے میں نے ایسی کچھ مثالیں دیا جو کتابوں میں موجود ہے، کچھ بڑے بڑے علماؤں کے درمیان موجود ہے، تو آپ کہیں گے صاحب پتہ نہیں کہاں سے کون سی مثالیں لا رہے ہیں۔ ایک سلگتا ہوا موضوع آپ کے آگے جو آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، مثال دے دیتا ہوں، وہ ہے کہ ہیلا اور بہانہ، کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر نیند میں یا نشے کی حالت میں اپنی بیوی کہہ دیتا طلاق ہو گئی تو اس پر طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ نیند میں قلم اٹھا دیا جاتا، کوئی لکھا نہیں جاتا۔ بہرحال ان مسائل میں نہ جاتے ہوئے کہتے ہیں اسے طلاق ہو گئی۔ آپ طلاق تو کرا دیتے ہیں میاں بیوی کو جدا، وہ کہتا تھا آپ غلطی سے بول دیا، نیند میں تھا، کچھ معلوم نہیں تھا، بیوی بھی نہیں چاہتی، میں بھی نہیں چاہتا، ہمارے دونوں میں کوئی ایسی بگاڑ بھی نہیں، ہم نہیں چاہتے، نہیں ہو گئی، ہو گئی، آپ کیا کریں گے؟ جاؤ، ایک سینٹر کھلا ہوا ہے، اللہ معاف کرے حقیقت ہے، ایک سینٹر کھلا ہوا ہے حلالے کا سینٹر، وہاں پہ صرف اللہ معاف کرے زبان لڑکھڑاتی ہے، مائیں بہنیں بھی سن رہے تو میں معذرت خواہ معافی چاہتا ہوں، صرف کہتے ہیں کہ ایک رات اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ دینا، صبح اٹھنے کے بعد وہ طلاق دے دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہیلا بہانہ نہیں ہے، یہ ہیلا بہانہ نہیں ہے، دین کو بگاڑنا نہیں ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ حلالے کا سینٹر، اللہ معاف کرے، میں نے سنا حیدرآباد میں ایک سینٹر بھی ہے، کہتے ہیں وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، اللہ معاف کرے ایسے، کیونکہ ہر پوائنٹ پہ، ہر لمحے میں، ہر 4 دن میں طلاقیں ہو رہی ہے، معلوم ہے اس کا کیا سولوشن نکالا جائے، تو یہ حلالے کا سینٹر کھول دیا۔ یہ کیا ہے؟ جبکہ حدیثوں میں آتا ہے وہ حدیث، بہرحال آپ وسلم کہتے ہیں کہ سر حلالہ نہیں ہوتا، ایک رات سے حلال، وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں مگر اس میں تھوڑا سا زیادہ تفصیل ہے، مائیں بہنیں سن رہے، اس حدیث کو نہیں سنا رہا ہوں۔ بہرحال حلالے کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ ایک رات میں طلاق دی جائے، مگر مسلمان اس کو اختیار کیے ہوئے، آج بھی اختیار کیے ہوئے، آج بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا یہ بنو اسرائیل کی روش پر چلنا نہیں ہے؟ کیا یہ بنو اسرائیل کے قدم بقدم چلنا نہیں ہے؟ امت مسلمہ کو بگاڑ کر جہنم کے کنارے لے جا کر کھڑا کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم بہت چالاک ہیں، ہمیں قرآن حدیث میں سارے مسائل نہیں ملتے، قرآن حدیث میں سارے مسائل نہیں ہیں، وہ بہت کم ہے، وہ تھوڑا ہے، اس میں ہر چیز کی باتیں نہیں ملتی، قرآن حدیث میں بہت کم باتیں ہیں، ہمیں اور زیادہ سوچنا پڑتا ہے، ہمیں اور زیادہ مسائل حل کرنا پڑتا ہے، مسائل حل کرتے کرتے انہوں نے دین کو ہی بگاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے قرآن حدیث کو بدلنے میں، اسلام کو بدلنے میں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اپنے آپ کو بالکل حنیف ہو کر، سیدھے ہو کر قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہی عمل کریں، چاہے بات ملے یا نہ ملے۔ انشاءاللہ آگے آنے والی آیتیں بھی بنی اسرائیل کی ایسی ہیں جس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ کرو تو کرو، زیادہ سوالات کرنے سے مسائل اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ آگے والی واقعات وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے بے اعتدالیوں کو اللہ بخش دے، ہم پر رحم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔